السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم۔ حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا لاتعداد احسان عظیم ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد سب سے افضل و ارفع امت سیدنا محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں آ کر واپس اللہ کے پاس لوٹ گئے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ اللہ جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے بلا لیں گے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو موت سے نہ روک سکتا ہے، نہ بچا سکتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی تاخیر کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات، ہر عمل ہمارے لیے اتھینٹک ہے اور راہ نجات ہے۔ اس سے بڑا اللہ کے بعد نہ ہمارے پاس کوئی ایسا حکم ہے کہ جس کو ہم مانیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو کس طریقے سے نفع پہنچایا جا سکتا ہے؟ آج کے اس ماحول میں دو باتیں ذہن میں آتی ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلا نفع تو انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دنیا کی محبت ہر ایک کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پیسے کے ذریعے سے ہم فائدہ پہنچاتے ہیں تو یہ فائدہ ہے، کسی کو ہم کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ فائدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ خیر الناس من ينفع الناس، اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوق کو سب سے بڑا فائدہ یہ دیا کہ ان کو کفر کی حالت سے نکال کر ایمان کی دعوت دی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اس کے پاس دنیا کی تمام مال و اسباب اور دولت اکٹھی ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کو یہ فائدہ دیں، ایمان کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، دین کا پیغام ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ جس طرح کے گزشتہ درس میں عرض کیا گیا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اگر آپ نے دین کا پیغام کسی کو دینا ہے، آپ نے کسی کو دین کی دعوت دینی ہے،
آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دینی ہے، آپ نے اپنی کوئی جائز حاجت، کوئی جائز گفتگو، جائز مطالبہ کسی سے منوانا ہے، تو اس کو کس طریقے سے منوانا ہے، کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کس طریقے سے پیغام دینا ہے، کس طریقے سے دعوت دینی ہے، کس طریقے سے سمجھانا ہے۔ میں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانش مندی کے ساتھ، بڑی بصیرت کے ساتھ، کہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ سمجھے، اپنے آپ کو آپ سے کمتر نہ سمجھے، اپنے آپ کو وہ آپ سے کم علم نہ سمجھے، بلکہ اس کو بڑی محبت کے ساتھ دین کا پیغام دیں، دین کی دعوت دیں۔ اپنا کوئی مطالبہ بھی اگر آپ نے منوانا ہے، اپنی کوئی ضرورت بھی پوری کروانی ہے، تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانش مندی کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا پیغام جو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے سامنے اپنا کردار پیش کیا، اور کردار کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اخلاق پیش کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور کردار سے اہل کفار کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر کافر کی بیٹی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی والی چادر کسی وقت تو اس کے سر پہ دیتے ہیں، کسی وقت اہل کفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر نیچے بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اور اخلاق، جس کا آج امت میں شدید فقدان ہے، کہ اگر ہم نے دین کی بات کو سمجھنا یا سیکھنا ہے یا پوچھنا ہے، تو جو پوچھنے والا ہے وہ اس طریقے سے پوچھتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے بہت پتہ ہے، یہ میں نے بڑوں سے پوچھا، بڑے علماء سے پوچھا، بڑے فلاسفر سے پوچھا، بڑے دانشور لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی کو یہ سوال نہیں آتا۔ یہ ہمارا لہجہ ہوتا ہے گفتگو کا، یہ انداز ہوتا ہے ہمارا گفتگو کا، یعنی گفتگو بھی اس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ اس کو تھریش دیتے ہیں ہم، تو پھر وہاں سے جب جواب آتا ہے تو پھر محسوس کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر دین کے حوالے سے بھی سوال پوچھنا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب آپ کو علم نہیں ہے، علم کا سوال آپ نے پوچھنا ہے، دین کی بات پوچھنی ہے تو اہل علم سے پوچھیں، سوال کریں، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت اور اخلاق کے ساتھ پوچھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السؤال نصف العلم، سوال کرنا آدھا علم ہے۔ آج قوم علم سیکھنا نہیں چاہتی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، سیکھنا نہیں چاہتی۔ مصلح سوچ جو ہے ہم اپنے اندر پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس چیز کا فقدان ہے کہ ہم مصلح سوچ رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، تو پھر انسان کو اچھا سبق ملتا ہے، اچھے سوال کا اچھا جواب ملتا ہے اس کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی ذات سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ صرف پیسے سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے یا روٹی سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے، آپ ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس عمل سے آپ کا ساتھ والا ہمسایہ آپ سے خوش ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔
تو یہ بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ دینا ہے۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کسی کو آپ کراس کر رہے ہیں، اس طریقے سے کراس کر رہے ہیں کہ اس کو اس کی جان کا خطرہ ہے، تو یہ بھی تکلیف ہے۔ تو ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، ہم تو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافر ان پر ظلم کیا کرتے تھے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ جی یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یا اللہ جی ان کو سمجھ عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، میں تو ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، یا اللہ جی یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو سمجھ عطا فرما کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ تو اگر ہم سڑک پر جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی سائیکل چلا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، تو شیشہ کھولیں گے، وہ تھوک پھینک دیں گے۔ پان کھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں پان بھی بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، اور جو پان کھا رہا ہوتا ہے، جو سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے اچھا ہوں اور بڑا اچھا اور نیک کام کر رہا ہوں، اور وہ گاڑی کا شیشہ کھولے گا اور وہ ایسا جو ہے نا کوئی پانی کا پریشر مارے گا کہ پیچھے جانے والا اس کے کپڑے بھی خراب، اس کا چہرہ بھی خراب، اور پھر یہ نہیں کہ معذرت کریں، یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے، کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے، کتنی غیر انسانی حرکت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صرف روٹی اور پیسے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام 99% ہمیں معاشرتی نظام سکھاتا ہے، حقوق العباد سکھاتا ہے، جس پر ہماری توجہ ہے ہی نہیں۔ جس نے وہ تھوک پھینکا اور بڑے ڈٹائی کے ساتھ اکڑ کر گاڑی چلانا ہوتا ہے، موٹر سائیکل چلانا ہوتا ہے اور خوش ہونا ہوتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی مخلوق چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، اتنی بڑی انسان کی، اللہ کی مخلوق کی اتنی بڑی انسلٹ کرنے کے بعد اپنے اندر کبر دیکھ رہا ہے، تکبر دیکھ رہا ہے، عاجزی نہیں پیدا ہو رہی، اس سے معافی نہیں مانگ رہا، معذرت نہیں کر رہا، سوری نہیں کر رہا اسے، تو یہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، تکبر ہے، دل میں کینہ ہے، دل میں بغض ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسا عمل کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، اذیت ہو۔ اگر انسان گاڑی چلا رہا ہے، سڑک پر پانی ہے، اب بیچارہ جو سائیکل پہ جا رہا ہے، اللہ نے اس کو سائیکل دی ہے، تو گاڑی والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر کرے۔ یہ جو سائیکل والا جا رہا ہے، اللہ نے اس کو گاڑی نہیں دی، مجھے گاڑی دی ہے، تو میں عاجزی اختیار کروں۔ وہ اللہ جو بادشاہوں کو زمین پر لاتا ہے، تخت سے اٹھا کر زمین پر بٹھا کر سر میں جوتے مرواتا ہے، وہ بھی تو اللہ ہے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ بادشاہ سے فقیر بنا دیتا ہے، فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ جب انسان اپناتا ہے تو وہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جس کے پاس سائیکل ہے اس کے کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی تو اشرف المخلوقات ہے۔ گاڑی والا آیا، اس نے اتنی تیزی سے گاڑی چلائی کہ جو سائیکل پہ جا رہا ہے، جو موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، وہ بیچارے کے کپڑے بھی خراب، اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کی نماز بھی رہ گئی، تو گناہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اس پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم نے اس کے قانون کو فالو کیا ہے۔ پھر ایک انسان اشارہ لگا ہوا ہے، اب دیکھ رہا ہے، کیونکہ پاکستانی قوم بس رہتی اسی چکر میں کہ تا لگ جائے گا کسی جگہ سے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اشارہ بند ہے یا کھلا ہے،
بس کہیں نہ کہیں سے موقع ملے نہیں، وہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا نہیں، اشارہ بند ہے، گاڑی والا ہے، موٹر سائیکل والا ہے، جو مرضی ہے، وہ کوشش کرے کہ میں پہلے نکل جاؤں، تو یہ اشارہ توڑنا، یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے اس ملک میں رہنے کا کہ اس کے قانون کو ہم فالو کریں گے، قانون کی خلاف ورزی کی، اپنی جان کو بھی رسک میں ڈال دیا اور دوسرے کی جان کو بھی رسک میں ڈالا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہم جو صفیں باندھتے ہیں کیوں باندھتے ہیں؟ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ ایڑی کے ساتھ ایڑی ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ نماز بھی ایک ڈسپلن سمجھاتی اور سکھاتی ہے۔ امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اچھے کپڑے والا ہے، تو کسی نے بیچارے نے کم اچھے کپڑے پہنے ہیں، وہ بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ تو یہ ہمیں دین یہ سکھاتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے ہر قول و فعل اور کردار سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کو سکون پہنچائیں، راحت پہنچائیں، خیر والا عمل کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والوں کی حاجتوں کو پہلے پورا فرماتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کی توفیق۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل داؤد نقشبندی کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔